اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث، خشوع اور خضوع۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ اس میں کچھ بھولتا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ رہتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابو داؤد۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو مسلمان بھی کامل وضو کرتا ہے پھر اپنی نماز میں اس طرح دھیان سے کھڑا ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو نماز سے اس حال سے فارغ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، جیسے اس دن تھا جس دن کو اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ مستدرک حاکم۔ حضرت حمران رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے اپنے ہاتھوں کو گٹے تک 3 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو بھی اسی طرح 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر دائیں پیر کو ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں کو بھی اسی طرح 3 مرتبہ دھویا، پھر فرمایا، جس طرح میں نے وضو کیا ہے اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے۔ وضو کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ دل میں کسی چیز کا خیال نہیں لاتا، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ نماز کے لیے کامل ترین وضو ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت پڑھتا ہے یا 4 رکعت پڑھتا ہے، ان میں اچھی طرح رکوع کرتا ہے، خشوع سے بھی پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ مسند احمد، مجمع الزوائد۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 2 رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ دل نماز کی طرف متوجہ رہے اور اعضاء میں بھی سکون ہو، تو اس کے لیے یقیناً جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ تو ارشاد فرمایا، جس نماز میں قیام لمبا ہو۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا دے۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا، لیلۃ القدر میں قیام کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔